بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عرفان ہاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں. ویئرز ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شاہین صباحی صاحب. شاہین صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر بہت شکریہ عرفان آپ کا. تھینک یو. اچھا سر آج میں نے آپ کو فوری رابطہ آپ سے بھی کیا اور اوبیسلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ بھی اسے بڑا کینلی دیکھ رہے ہیں. بہت سارے سوالات بھی پاکستان سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. دو چیزیں ہیں. حمزہ شہباز شریف کی سر بیل ہو گئی, 20 ماہ کے قریب اندر رہے, اور ہائی کورٹ نے بھی پوچھا کہ جناب آپ نے کیا ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں اور کیس کہاں تک پہنچا ہے, اور کہا گیا کہ جناب ابھی مزید 1 سال لگے گا. تو سر یہ تو پھر ہونا تھا. عدالت اس میں جب ریکارڈ پہ کوئی چیز موجود نہیں ہوگی عدالت اس قسم کا فیصلہ لے گی, اور یہ کچھ ہوا. سر سوال یہ ہے کہ ایک تو نیب کی کارکردگی, اس پر سر کمنٹ کیجئے گا, اور دوسرا آپ مریم نواز کے تاثرات اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آئی, اور ہمیں یہ ایک نیب کا بھی امتحان ہوگا چونکہ شہباز شریف کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اگر ایویڈنسز نہ ہوئے تو ان کی بھی بیل ہو جائے گی. شہباز شریف کا بھی نیب کا بھی امتحان ہے, اور پھر سر مریم کا بھی امتحان ہے. آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بہت شکریہ عرفان. دیکھیے بالکل بات صحیح ہے آپ کی کہ اتنا لمبا جیل میں رہنے کے بعد اگر ابھی تک ایویڈنسز نہیں ہے اور ابھی 1 سال اور لگے گا تو پھر تو مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتا کہ ان کو جیل میں کیوں رکھا جائے. اور یہ بالکل عدالت کا شاید صحیح فیصلہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, چاہے وہ اپنا سیاست کریں جو بھی کریں, جب ایویڈنس ہو جائے تو پھر ان کو بلایا جائے اور پھر عدالت میں کیس لے جایا جائے. مگر یہ نیب کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی آپ 2 سال سے یہ سارا کر رہے ہیں, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اتنے عرصے سے. شہزاد اکبر صاحب روز آ کے میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی یہ پکڑ لیا, یہ وعدہ گواہ بن گیا, یہ ٹی ٹی آ گئی, یہ اکاؤنٹ آ گیا, یہ ہو گیا ہو گیا, اور آخر میں ٹائے فیش کچھ بھی نہیں نکلا, ابھی تک نہیں نکلا. یعنی ہوگا, آئی ڈونٹ سے کہ یہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے یا انہوں نے ابھی کوئی یہ ایویڈنس ملی نہیں ہے یا آتھینٹک نہیں ہے, جو آئی ڈونٹ سے دیٹ. مگر یہ کہ کتنا عرصہ چاہیے اس طرح کی ایویڈنس کو, ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے. وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ کسی میں بیان کی گواہوں کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہ سارا کا سارا ڈیجیٹل ٹریل ہے, بینک کا ٹریل ہے, منی ٹریل ہے, ڈاکومنٹڈ ٹریل ہے. تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر 10 کیس انہوں نے بنانے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ 10 کے 10 کیس ایک خطے ایک ساتھ بنائے جائیں. آپ پہلے ایک سب سے اسٹرانگسٹ کیس جو ہے وہ لے جائیں عدالت میں اور کہیں کہ جی اس پہ عدالت فیصلہ دے, اور اس کے بعد باقی کیس بھی آئے جب بھی تیار ہو جائیں. تو یہ ایک ان نیب کے اوپر بڑا ایک سوال ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے, اور یہ ان کی میرا خیال ہے بہت بڑا فیلئر ہے. ان کو بیل بالکل ملنی چاہیے, وہ جائیں پالیٹکس کریں, جو بزنس کریں, جو بھی کرنا ہے کریں اپنا, اور جب تیار ہو تو ان کو آنا چاہیے. اور باقی دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ مریم صاحبہ بڑی خوش نہیں تھی, تو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ آج کل سینٹر آف گریوٹی ہے, گریوٹی ہے, یا سینٹر آف پی ایم ایل این یونیورس ہے, یا وٹ ایور یو کال اٹ. اب وہ سینٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہونے لگا ہے, اس میں اور دوسرے پلیئرز بھی آ کے اپنا رول پلے کریں گے, اپنا حصہ مانگیں گے. اور وہ حمزہ از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ایز فار ایز لاہور از کنسرن. یہ جتنے ان کے فیلئرز ہوئے ہیں لاہور میں, جلسے فیل ہو گئے تو یہ مارچ فیل ہو گئے تو کچھ نہیں ہوا, یہ بیکاز حمزہ واز ناٹ انوالوڈ. اور ان کا جو پورا ایک گریڈ ہے, یا جو پورا ان کا ایک سرکل ہے, جو ان کے ورکرز ہیں, جو جاننے والے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے اس میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے, اور مریم کوڈ ناٹ ہینڈل لاہور. تو یہ تو اب ڈیوائڈ تو ہوگا, یہ پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی مریم کو, اور دیٹ از وائی وہ اس لیے وہ بات خوش نہیں ہوگی. اور اگر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب بھی آ گئے باہر, تو پھر پارلیمنٹ کے اندر تو شہباز شریف صاحب ہیں لیڈر, اور وہ بڑے ماڈریٹ اور بڑے دھیمے اور بڑے ساتھ چلنے والے اور
اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ چلنے والے اور باقی سب ان کا تو رول الگ ہے. تو وہ دونوں مریم یعنی شہباز شریف اور حمزہ دونوں اگر باہر آ کے اور پالیٹکس میں بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو مریم ول ہیو ٹو فیس لاٹ آف سیٹ بیک, اور وہ یہ جو ان کا سینٹرل رول ہے وہ شاید اس طرح نہ رہے جس طرح اب ہے. اور یہی ان کو میرا خیال ہے سب سے بڑی پریشانی اور شکایت بھی ہوگی. شاید شکایت کیا پریشانی ان کی یہی ہوگی کہ جی علی دورانی صاحب سر آپ کو یاد ہے ملے تھے جیل کے اندر شہباز شریف صاحب کو, اور لگتا ہے کہ آپ کا سر تجزیہ کیا ہے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ پاور کوریڈورز کہیں نہ کہیں پر رابطے میں ہیں, کیونکہ یہ دونوں جو ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز, اوبیسلی حمزہ وہی کچھ کریں گے اور کرتے رہے ہیں جو ان کے والد صاحب انہیں کہتے ہیں, مریم وہی کرتی ہیں جو ان کے والد صاحب انہیں کہتے ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کی کاپی ہیں اپنے والد کی اور یہ اپنے والد کی. تو ان کی پالیسیز اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اگریسو نہیں ہے. تو سر یہ کیسے اب آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ پاور کوریڈورز آر ویری کلوز ٹو شہباز شریف اور علی دورانی کا جیل کے اندر جانا, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں کیا کر سکتا ہوں, ہم جب کوشش کرتے ہیں آگے آنے کی تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, تو جو کچھ ہوتا ہے ہم ریٹیلیشن میں کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں برف پگھلی ہے. دیکھیے برف پگھلی ہے یا نہیں پگھلی ہے یہ تو پتہ نہیں, برف تھی کہاں یا جمی کہاں تھی یا پگھلی کہاں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے تقریباً 6 مہینے سے زیادہ, سال سے زیادہ, مریم نے سینٹر سٹیج لیا ہوا ہے, اور نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس جو ہے وہ مریم چلا رہی ہیں. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا اب تک, کیا گین کیا ہوا ان کو؟ جتنے انہوں نے پروگرامز بنائے وہ سارے فلاپ شو تھے. جلسے کر لیے, جلوس کر لیے, گالی گلوچ کر لی, دھمکی بازی کر لی, استعفے دے دیں گے تو مارچ کر دیں گے تو دھرنا دے دیں گے, سب کچھ کر لیں گے, واپس لوٹ کے بدو ادھر ہی آئے گھر پہ کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں گے, پھر الیکشن بھی لڑیں گے. تو یہ سارا کا سارا سائیکل جو تھا یہ مریم کی فیلئر کا ایک سائیکل ہے. اب اس میں ان کو میرا خیال ہے اس سائیکل سے فیلئر کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوا ہے اور دور ہوا ہے ان سے. جو وہ اٹیک پہلے کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ پہ, پھر وہ سافٹ ہو جاتی تھی کہ ہم نے ان کو معاف کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک تقریر میں کہا جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا, ملکہ عالیہ ایک مجرم کو کہہ رہی ہے جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا, اس طرح کی باتوں کرتی تھی. آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے, باس آپ کی بات کاٹ مگر کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم لاوارث نہیں, آج انہوں نے کہا ہے, اور اس بات میں حمزہ کی بیل ہو گئی. نہیں لاوارث تو نہیں ہے, وہ ظاہر ہے ان کے وارث موجود ہیں, والد صاحب موجود ہیں, چچا موجود ہیں, اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, شوہر ان کے بہت بڑے باعزت شوہر موجود ہیں ان کے. تو لاوارث تو کون کہہ رہا ہے ان کو, کس نے کہا ہے لاوارث؟ لاوارث سر ان کا مطلب دوسرا تھا کہ ہمیں بھی کسی کی آشیرواد حاصل ہے. نہیں, وہ ہمیشہ یہی امپریشن دیتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں فون آ رہے ہیں, مجھے آپ یعنی یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر سے اوپر کے معاملے ہیں ہمارے, آپ کو نہیں پتا. یعنی وہ ان کا کلیم تو ہے نا, وہ تو ہوتا ہے پھر آسمانی کلیم ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کر لیے سارے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2-3 دفعہ فوج کو بھی ڈائریکٹلی کہنا پڑا کہ جی ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہے, ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے, کسی سے نہیں ہے. تو پھر وہ کدھر گئے سارے کلیم. تو اب یہ کہ نون لیگ بھی یہ اب سوچ رہی ہے اور سوچے گی, سوچنا چاہیے اس کو کہ یہ اگریسو ٹریک جو تھا, یہ اگریسو پالیسی تھی, کنفرنٹیشن کی پالیسی تھی, یہ فیل ہو گئی. سر یہ بھی اور یہ لوگ آئیں گے باہر تو آ کے یہ کچھ اس کو تھوڑا سا سافٹ کریں گے, ماڈریٹ کریں گے, اور پھر اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے تاکہ کچھ معاملات آگے چلیں, بالکل ہی ڈیڈ لاک کو بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. آج سر ایک پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو اس سینٹ کے الیکشن کے لیے نہیں اتارا, ان کے مقاصد سر کچھ اور ہیں, اور یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد مجھے پتا ہے ان کے تھوڑے بہت مقاصد کا, مجھے بھی پتا ہے. ہاں بتائیے, آپ سوال آپ کریں تو. سوال سر میرا یہی ہے کہ مقاصد کیا ہے, چونکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے, خیر انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا, جس پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ مقاصد کچھ اور ہیں اور گیم کچھ اور ہے جو ہم آپ کو سینٹ الیکشن کے بعد بتائیں گے.
جی سینٹ الیکشن کی بات کی کہ میں بھی آپ کو ایک سینیریو بتا سکتا ہوں، مگر وہ بھی بعد میں ہی شاید بتانا پڑے ابھی، کیونکہ اس کا ٹائم نہیں ہے. پر مگر تھوڑا کلو دے دیں. اس میں کلو کی بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت، سسٹم تو نہیں کہنا چاہیے، جو ایک ماحول اس وقت جو بنا ہوا ہے اور یہ معاملات چل نہیں رہے، ایک گریڈ لاک کہہ لیں یا ڈیڈ لاک کہہ لیں یا کھڑے ہوئے ہیں لوگ، یعنی پورا کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور آپ کی اکانومی اس کے ساتھ انوالوڈ ہے، موو نہیں کر رہے، اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صحیح راستے پہ موو کریں گے تو اب یہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کو سوچنا چاہیے ان کو، اور سوچ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے اس کو ٹھیک کریں. اور بہت ساری پروپوزلز بھی ہیں، بہت سارے آئیڈیاز بھی ہیں اس میں، چینج، بڑی بڑی چینجز کے آئیڈیاز بھی ہیں، تاکہ یہ دیکھیے پاکستان نے تو رہنا ہے اور پاکستان کو ہر ایک نے ڈیفینڈ کرنا ہے. پالیٹکس از ناٹ ابو اور مور امپورٹنٹ دین پاکستان. یس. پولیٹیکل سسٹم از ناٹ مور امپورٹنٹ دین ابو پاکستان. تو یہ تو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ہی اور آپ کے فیڈریشن کو اور آپ کے ملک کو اتنا سیریس نقصان ہونے لگے کہ اس کو خطرہ ہونے لگے، تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور کریں گے لوگ، اور کرنے والے موجود ہیں لوگ. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا لوگ وہ سوچ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں سارے، مگر وہ جب ٹائم آئے گا تو اس کا حل ضرور نکالیں گے، اور نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر یہ جو سینٹ کا الیکشن آ گیا ہے، اس سے ایک راستے سے ہرڈل ہٹ جائے گا، ایک نئی سچویشن کلیئر ہو کے آئے گی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طریقے سے اس پہ کام ہوگا. سر یہ جو ضمنی انتخابات پورے ملک میں ہوئے، اس کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی ہار کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہی حال فیوچر میں سینٹ الیکشن میں ہونے جا رہا ہے. سر 7 ضمنی الیکشنز تھے اور ہوئے، اور ان کے نتائج بھی آئے، اور وٹ ایور دا ریزنز بنی، نوشہرہ کی ایک بڑا اپسیٹ تھا، اس کی بھی ایک آبویس ہی ریزن ہے، وہاں پہ اختلافات سامنے آئے. لیکن سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے پریشانی کا مقام ہونا چاہیے؟ ضمنی انتخابات میں پرفارمنس ویسی نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا نا ایڈسکا کے حوالے سے، لیکن ہم نے گلگت کے الیکشنز دیکھے، بڑا انہوں نے زبردست وہاں پہ جو بھی بہتر پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اگر ہم دیکھیں تو. یہ ضمنی انتخابات کو جوڑنا پاکستان تحریک انصاف کی یعنی حکومت کے ساتھ، اسے آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ضمنی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز کہہ لیں یا ضمنی انتخابات کہہ لیں، وہ ہمیشہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ وہ ووٹ ہوتا ہے ان کی پرفارمنس پہ. پرفارمنس ظاہر ہے اگر اچھی نہیں ہے، اور ہمیشہ اکثر یہ لوگ امریکہ میں تو باقاعدہ یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ جو پریزیڈنٹ اور جو رولنگ پارٹی ہوگی اس کے خلاف ہر 2 سال بعد یہاں ووٹ ہوتا ہے، تو 2 سال میں وہ ہارے گی، اور 2 سال بعد جب پھر پورا الیکشن فل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پرفارمنس بیٹر کر کے تو پھر وہ جیتے ہیں. یہی حال ان کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی. انہوں نے ظاہر ضمنی، مگر ایک چیز جو پی ٹی آئی والے جو اس کو آپ اسپن کہہ لیں یا اس کو ان کی انٹرپریٹیشن کہہ لیں یا انہوں نے جو اس کو ایکسپلینیشن دی ہے وہ کہہ لیں کہ ہر جگہ پہلے سے زیادہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے. گو ہارے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہارے ہیں وہ. جہاں پہلے 20,000 ووٹ لیے تھے اب 40,000 ووٹ لے کے ہارے ہیں. ووٹ زیادہ لیے انہوں نے. نوشہرہ میں جیسا آپ نے کہا ان کی اپنی پارٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ ہارے. نون لیگ کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے ان کی جیت میں، بالکل یہ پروپیگنڈے کے لیے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن نون لیگ وہاں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. وہاں اے این پی ہے، غفار خان کی پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، دوسری شیرپاؤ کی پارٹی ہے، یہ سب پارٹیز ہیں، لیکن نون لیگ وہاں نہیں ہے اتنی. تو یہ فیکٹرز جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بالکل سوچنا پڑتا ہے کہ جی یہ جو ہم مڈ ٹرم میں الیکشن ہو رہے ہیں یا بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بعد میں امپروومنٹ کریں. اور یہ میرا خیال ہے سوچ بھی رہے. عمران خان صاحب خود گئے بھی ہیں ہر جگہ جا کے، وہ میٹنگز کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ سارا. تو یہ کوئی اتنی بڑی سیٹ بیک یا اتنی بڑی کوئی پرابلم، یہ ان کے کورس کریکشن کے لیے یہ ایک میرا خیال ہے بہتر
मौका आया कि जी उनको रियलिटी चेक हो गया एक, और उस पर फिर वो ठीक करके आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपके सवालात हों शाहीन सफाई साहब के लिए वो भी जरूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और शाहीन सफाई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।